ہائی فرینڈس، ہم کسی کے ساتھ زبردستی اپنا نہ تو کوئی رشتہ رکھ سکتے ہیں، نہ اپنی کوئی ہم اس کے ساتھ دوستی رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کا فرینڈ بنا رہوں، دوست رہوں، تو پھر ہماری دوستی قائم رہے گی۔ اگر آپ نہیں چاہتے تو میں لاکھ کوشش کروں، میں آپ کا بالکل غلام بن جاؤں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ پھر بھی کہیں گے یار نہیں، یار یہ کمبل بنا ہوا ہے اور تنگ کرتا ہے اور جان ہی نہیں چھوڑتا، پیچھے پڑا ہوا۔ سیم ہے ایک عاشق کے لیے بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ مطلب اگر اس کا محبوب اسے نہیں چاہتا ہے، اسے ٹائم نہیں دیتا ہے یا اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہتا، تو وہ اگر جتنی بھی کوشش کرے گا تو وہ اپنی منزل نہیں پا سکتا، اس سے ٹائم نہیں لے سکتا، اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، بات نہیں کر سکتا۔ تو کیا ہے کہ پھر جو سویلائزڈ وے ہے وہ یہی ہے کہ بندہ اس سے تعلق ختم کر لے اور سائڈ پہ ہو جائیں، اور مطلب ہے کہ ایک یہ جو برڈن ایک تعلق بنتا ہے، اس برڈن تعلق کو بوجھ نہ بننے دے۔ تو یہ ایک بہت خوبصورت آئیڈیا ہے جو کہ ساحر صاحب نے اپنی ایک نظم میں دیا، بہت پیاری نظم ہے، شاہکار، اور اس کو آج ہم سنیں گے۔ تو اس کا نام ہے ساحر کی تلخیاں، اس کا ان کی کتاب ہے ساحر صاحب کی، ساحر لدھیانوی صاحب کی، اور اس کی یہ نظم ہے، اس کا نام عنوان ہے خوبصورت موڑ۔ اپنے محبوب سے وہ کہتا ہے، چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں، چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں، نہ میں تم سے کوئی امید رکھوں دل نوازی کی، نہ تم میری طرف دیکھو غلط انداز نظروں سے، نہ میرے دل کی دھڑکن لڑکھڑائے میری باتوں سے، نہ میرے دل کی دھڑکن لڑکھڑائے میری باتوں سے، نہ ظاہر ہو تمہاری کشمکش کا راز نظروں سے، تمہیں بھی کوئی الجھن روکتی ہے پیش قدمی سے، مجھے بھی لوگ کہتے ہیں یہ جلوے پرائے ہیں، تمہیں بھی کوئی الجھن روکتی ہے پیش قدمی سے، مجھے بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جلوے پرائے ہیں، میرے ہمراہ بھی رسوائیاں ہیں میرے ماضی کی، میرے ہمراہ بھی رسوائیاں ہیں میرے ماضی کی، تمہارے ساتھ بھی گزری ہوئی راتوں کے سائے ہیں۔ اور یہ تعارف روگ ہو جائے تو اس کا بھولنا بہتر، تعلق بوجھ بن جائے تو اس کو توڑنا اچھا، وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن، اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا، چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں۔ لو یو، ساحر لدھیانوی دی گریٹ، لو یو۔